ٹریول کر سکتی ہے؟ آئیے اس راز کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام واضح طور پر نہیں لیا گیا، مگر سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بندہ بیان ہوا ہے۔ وہ بندہ خضر علیہ السلام ہی تھے، ایسی ہستی جس کے پاس علم لدنی تھا، یعنی ایسا علم جو کتابوں یا سیکھنے سے نہیں بلکہ براہ راست خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ علم لدنی وہ راز ہے جو زمانے کی قید میں نہیں بندھا، یعنی خضر علیہ السلام وقت کے بہاؤ کو سمجھ سکتے ہیں اور شاید اسے موڑ بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خضر وہ ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، اور جب کوئی گمراہ ہو جائے تو خضر اسے راہ دکھاتے ہیں۔ وقت ایک لکیری یعنی لینئر چیز نہیں، یہ ایک دائرہ یعنی لوپ ہے۔ قرآن میں جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کی خواہش کی تو خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور پھر 3 واقعات ہوئے۔ ایک کشتی توڑ دی گئی، ایک لڑکا مارا گیا، اور ایک دیوار سیدھی کی گئی۔ ان سب واقعات میں وقت کا راز چھپا ہے۔ خضر علیہ السلام جانتے تھے آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی وہ مستقبل دیکھ سکتے تھے۔ یہ وہ طاقت ہے جو وقت کے بہاؤ سے باہر رہنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے سائنسی زبان میں سمجھیں تو the perception beyond linear time ہے، یعنی خضر علیہ السلام ایک ایسی ڈائمنشن میں تھے جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہیں۔ قرآن میں زمان و مکان ایک مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر ایک چیز کو ایک مقدار کے ساتھ پیدا کیا۔ سورۃ القمر آیت 49۔ یعنی ہر شے کا اپنا وقت ہے۔ اگر خضر علیہ السلام کو علم وقت دیا گیا تو وہ دراصل اس نظام وقت کی کوڈنگ سمجھتے تھے۔ کچھ مفسرین کے مطابق علم لدنی وہ علم ہے جو وقت کی دیواروں کے پار دیکھ سکتا ہے، یعنی خضر علیہ السلام صرف وقت کے مسافر نہیں بلکہ وقت کے کوڈ کے قاری ہیں۔ اب ذرا سائنس کی طرف آتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں کہا تھا، ٹائم از اٹ بینڈز ود اسپیڈ اینڈ گریویٹی ناٹ کانسٹنٹ، یعنی اگر کوئی روشنی کی رفتار کے قریب پہنچ جائے تو وقت اس کے لیے رک سا جاتا ہے۔ اب اگر خضر علیہ السلام روشنی سے بنے ہوئے فرشتوں جیسے درجے پر ہوں تو ان کے لیے وقت ایک دیوار نہیں، ایک دروازہ ہو سکتا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف ادوار میں ظاہر ہوتے ہیں؟ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کبھی اولیاء اللہ کے خوابوں میں، اور کچھ روایات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی۔ کچھ روحانی علماء کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زمانے کے دربان ہیں، یعنی وقت ایک دریا ہے اور وہ اس دریا کے محافظ ہیں۔ جب کوئی شخص روحانی طور پر کھو جاتا ہے تو خضر علیہ السلام اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور اس کا راستہ درست کرتے ہیں۔ یہ ٹائم لوپ تھیوری سے ملتا ہے کہ کچھ اینٹیز وقت کے بہاؤ میں آزادانہ سفر کرتی ہیں تاکہ انسانیت کی لائن درست رہے۔ جدید کوانٹم تھیوری کہتی ہے کہ ہر لمحے بے شمار ریالٹیز پیدا ہوتی ہیں، یعنی ہر فیصلہ ایک نئی دنیا بناتا ہے۔ خضر علیہ السلام شاید ان ڈائمنشنز کے درمیان حرکت کر سکتے ہیں جہاں ایک فیصلہ دوسرے کے نتیجے کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے وہ جانتے تھے کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر ظالم بنے گا، کیونکہ وہ آلٹرنیٹ فیوچر دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ ٹائم اویئرنیس بیونڈ فزیکل لاز تھی۔ خضر علیہ السلام کا نام خضر عربی لفظ خضرہ سے ہے، یعنی سبز روشنی۔ سبز رنگ روحانی توانائی میں حیات کی علامت ہے۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ سبز رنگ وہ فریکوینسی ہے جو زندگی کو جنریٹ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خضر علیہ السلام جہاں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ یہ روحانی نہیں بلکہ وائبریشنل فینومینا بھی ہو سکتا ہے، یعنی خضر علیہ السلام کا جسمانی وجود ایک مخصوص توانائی لہروں پر چلتا ہے جو حیات کو جنم دیتی ہے۔ اسلامی روایات میں مانا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کچھ اولیاء اور صوفیاء نے ان سے ملاقات کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ایک فقیر، کبھی ایک مسافر اور کبھی ایک رہنما کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ وہ بائیولوجیکل ٹائم سے آزاد ہیں، یعنی ان کا جسم مالیکولر ایجنگ کو فالو نہیں کرتا۔ یہ کوانٹم انٹینگلمنٹ ود ڈیوائن انرجی ہو سکتا ہے۔ دوستو، وقت انسان کی سب سے بڑی قید بھی ہے اور سب سے بڑی پہچان بھی۔ ہم سب وقت کے غلام ہیں، مگر حضرت خضر علیہ السلام شاید وہ وقت کے مالک ہیں۔ کہا جاتا ہے وہ نہ بوڑھے ہوتے ہیں نہ مرتے ہیں، وہ ایک ایسی حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں جہاں وقت بہتا نہیں، رک جاتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ وقت بگ بینگ کے ساتھ شروع ہوا، یعنی جب کائنات بنی تب پہلی بار وقت چلنا شروع ہوا، مگر حضرت خضر علیہ السلام کا وجود اس قانون سے آزاد نظر آتا ہے۔
اگر وہ آج بھی زندہ ہیں تو کیا وہ بگ بینگ کے وقت سے پہلے کے علم سے واقف ہیں، وہ علم جو زمانے کے قانون سے پہلے لکھا گیا؟ قرآن میں آیت کا مفہوم ہے اور اس نے ہر چیز کا علم اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 59۔ شاید خضر علیہ السلام اسی علم محفوظ سے وابستہ ہیں جہاں وقت ایک فائل ہے اور وہ اسے جب چاہیں کھول لیتے ہیں۔ سائنس کے نزدیک اب محض خیالی تصور نہیں۔ آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی روشنی کی رفتار کے قریب پہنچ جائے تو وقت اس کے لیے رک جاتا ہے۔ اب غور کریں کہ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے ایک دن میں 1000 سال کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں، جو تمہارے حساب میں 50,000 سال کا ہوتا ہے۔ سورۃ المعارج آیت 4۔ تو کیا حضرت خضر علیہ السلام بھی اس ایک نظام کا حصہ ہیں؟ کیا وہ ٹائم ڈیلیشن یعنی وقت کے کھنچاؤ میں رہتے ہیں؟ ممکن ہے ان کا جسم مادی نہ ہو بلکہ ایک ایسی فریکوینسی پر ہو جہاں وقت مختلف رفتار سے گزرتا ہے، اسی لیے وہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نظر آتے ہیں، کبھی اولیاء کے خوابوں میں اور کبھی آخری زمانے کے بارے میں اشارے دیتے ہیں۔ کچھ صوفیہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نظام وقت کے نگہبان ہے، یعنی جب کوئی انسان اپنی تقدیر سے بھٹکنے لگتا ہے تو خضر علیہ السلام اس کو واپس اصل لائن پر لے آتے ہیں۔ یہ بات کوانٹم انٹینگلمنٹ سے مشابہت رکھتی ہے کہ دو ذرات چاہے جتنی دور ہوں وہ ایک دوسرے سے فیصلے سے جڑتے رہتے ہیں۔ شاید انسان اور خضر علیہ السلام کے درمیان بھی ایسا ہی ربط ہے۔ خضر علیہ السلام کسی کے نصیب، وقت اور فیصلے کی لائن کو دوبارہ الائن کرتے ہیں تاکہ وہ انسان اپنے اصل راستے پر لوٹ آئے۔ اسی لیے ان سے ملاقات ہمیشہ کسی موڑ پر ہو جاتی ہے جب کوئی کھویا ہوا ہوتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم 4 ڈائمینشنز میں زندہ ہیں: لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور وقت۔ لیکن اگر 5ویں ڈائمینشن میں قدم رکھا جائے تو ماضی اور مستقبل ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام شاید اس 5th ڈائمینشن کے مسافر ہیں۔ وہ وقت کو ایکسپیرینس نہیں کرتے بلکہ نیویگیٹ کرتے ہیں۔ ان کے لیے کل، آج اور کل یعنی آنے والا کل تینوں ایک ہیں۔ شاید اسی لیے وہ امام مہدی کے زمانے میں بھی ظاہر ہوں گے، جیسا کہ بعض روایات میں اشارہ ملتا ہے۔ یہ ریٹرن فرام فیوچر نہیں بلکہ پریزنس بیونڈ ٹائم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ وقت سے آزاد ہیں تو ان کا جسم کیسے برقرار ہے؟ ممکن ہے ان کا جسم بایولوجیکل نہیں بلکہ انرجیٹک فیلڈ پر مبنی ہو، یعنی ان کا وجود ایک کوانٹم ہولوگرام کی طرح ہے جو چاہے تو میٹر میں ظاہر ہو جائے اور چاہے تو توانائی میں بدل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی ظاہر ہو سکتے ہیں اور اچانک غائب بھی۔ یہ ٹائم جمپ نہیں بلکہ ڈائمینشن شفٹ ہے۔